انبیاء کی شان ہی شفقت ہے۔ وہ جو ایک آپ نظم سنتے ہیں، عام طور سے بچیاں اور بچے ہمارے پڑھتے ہیں، جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی عورت کا ایندھن اس کے گھر پہنچا دینے اور اس کے گالی گلوچ کرنے، برا بھلا کہنے کی تفصیل ہے نا، وہ سامنے رکھیے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حدیث میں ہے، وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا اور آپ نے خود بھی بیانوں میں سنایا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ یہودی بچہ پانی کے پاس نگرانی کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹا پانی تم کیسے لے جاؤ گے؟ اتنا وزن تو تم نہیں لے جا سکتے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ابو آئیں گے اور وہ لے جائیں گے، میں صرف نگرانی کر رہا ہوں کہ کہیں بکریاں اس میں منہ نہ ڈال دی، میں صرف نگرانی کر رہا ہوں، ابو آ کے لے جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ابو آ کے لے جائیں یہی کیا ضروری ہے، ہم بھی تمہارے چاچا ہیں، ہم پہنچا دیں گے۔ تو آپ نے پانی اٹھایا اور بچے کو کہا گھر بتاؤ، تو پہنچے، جب دروازے کے پاس گئے وہاں رکھ دیا، واپس چلے گئے۔ بس اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کر دی تھی، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے تھا، تعریف بھی نہیں سننا تھا، رکھا اور چلے گئے واپس۔ باپ نے دیکھا پانی آ گیا ہے، بیٹا تجھے پانی کے پاس کھڑا کیا تھا نا، تو کہا نہیں پانی بھی آ گیا ہے، تو کیسے لے آیا پانی؟ میں نہیں لایا، فرشتہ لے کے آیا ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے ہاں فرشتوں کی اور آسمانی دینی باتیں ان کے رواج میں تھیں، بچہ فرشتہ جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا میں نہیں لایا، فرشتہ لایا ہے۔ تو دیکھا کہ بھائی فرشتہ کہاں سے آیا میرے پانی پہنچانے کے لیے؟ تو باہر آئے، دروازے میں جھانکا، جا رہا تھا فرشتہ۔ فرشتہ کون تھا؟ وہ ہمارے امام الانبیاء تھے، وہ فرشتہ جا رہا تھا جس پر فرشتوں کو فخر ہے، وہ ہستی تھی۔ اس نے آواز دی اور روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب وہ آئے تو اس نے اپنے گھر والوں سے دروازے میں جھانک کے کہا دیکھو یہ ہے محمد، جنہوں نے، ہم ان کے جانی دشمن ہیں لیکن انہوں نے ایک انسانیت کے ناطے ہمارا پانی لا کر ہمارے گھر پہ پہنچایا ہے، اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا ہاں قضا شفقت الانبیاء والمرسلین، یہ شفقت تو صرف نبیوں کے سینے میں ہوتی ہے اور ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ اپنے گھر والوں سمیت مسلمان ایک پانی کی بالٹی کا پہنچا دینا ایک پورے خاندان کے جہنم سے بچنے کا سبب ہو گیا۔ ہم تو اپنے طالب علموں کی بیمار ہو جائیں تو عیادت بھی نہیں کریں، حالانکہ ان کو مہمان رسول کہہ کر چندہ لا رہے، پیسہ جمع کر رہے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو ہم پوچھنے کو بھی تیار نہیں، اس کی کیا تکلیف ہے اس کو جاننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ تو کیسے ہمارے اندر یہ صفت آئے گی شفقت الانبیاء والمرسلین؟ یہ ہوگی تو پھر نفع ہوگا، جو نفع یہودیوں جیسے سنگ دلوں کو بھی ہو گیا شفقت کی وجہ سے۔ ہمارے سامنے تو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے بچے ہیں، ان کو کیوں نہیں نفع ہوگا اگر ہمارے اندر شفقت ہو؟ لیکن اس زمانے میں استاد گیری یہی ہے کہ ہاتھ میں ایک چھڑی ہو اور خوب بجایا پٹایا جائے، ٹھوکا جائے بچوں کو، یہ استاد گیری ہے اس زمانے کے اندر۔ اب مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے جو ہے بڑے بیٹے ہیں، اب تو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، عالم حافظ ہو گئے، خدمت کر رہے ہیں، تو اس وقت جب بالکل چھوٹے سے تھے، اب بھی قاعدے کے درجے میں ان کو میں نے شریک کیا تھا، تو وہ آ کے درجے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے، ایک دفعہ میں رات کو گھر میں گیا تو کھیل رہے تھے، اپنے اور بھائیوں کو لے کے کھیل رہے تھے، کھیل مدرسے کا کھیل وہی دیکھ رہا تھا، تو وہی کھیل کھیلا۔ اس نے کیا کیا تو آپ ایک صندوق سامنے رکھ کر اس کے اوپر ایک کپڑا بچھایا اور ایک لکڑی ڈھونڈ کے لے کے آ کے پہلے وہ لکڑی رکھی اس کے اوپر، اور اس کے بعد کچھ کاغذ کے پرزے نکالے
ایک دو تین بچے جو سامنے بٹھائے تھے اس نے ایک کو بلایا اور اس میں سے ایک نوٹ کاغذ کا ایک نکال کے دیا اور اصغر علی بابا کشمیری اس کو دیا، یعنی ایک زردے کے نام کے ساتھ پان لانے کے لیے بچے کو دیا، دوسرے بچے نہیں، اور اس کے بعد اب چھڑی اٹھا کے شروع کر دیا۔ تو مجھے دیکھتا رہا میں کھڑکی میں سے سب، لیکن بعد میں خیال آیا، پھر میں نے اساتذہ کو بھی جوڑا اور جمع کیا، ان سے بھی بات چیت کی اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ معصوم بچے ہیں جن کو عقل نہیں، شعور نہیں، انہوں نے جو سمجھا وہ سیکھا، جو دیکھا وہ ان کے ذہن میں بیٹھا۔ اب اس چھوٹے بچے کو جس کو نہ علم ہے نہ عقل ہے، استاذ گیری کا کیا نقشہ ملا؟ پہلے بیٹھتے ہی ایک پان منگانا زردے کا، وہ منہ میں رکھ لینا یا گٹکا، اور دوسرے ایک لکڑی ہاتھ میں رہنا جو چلانا، بس یہ ہو گئی استاد گیری۔ حالانکہ ہم اس کے علاوہ بھی تصور پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا عام مدرسوں کا ماحول ہے۔ بس کوئی فکر نہیں، بہت سے لوگ گٹکے کے عادی ہیں، بہت سے لوگ پان کے عادی ہیں، بس وہ اپنا پان کھاؤ اور جو ہے لکڑی ہاتھ میں لے لو، پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو پٹائی کرو۔ ایسے استاد گیری نہیں ہوتی۔ شفقت الانبیاء والمرسلین، حضور علیہ السلام نے کن لوگوں کی تربیت کی؟ ایک شاگرد 40 سال کا، 50 سال کا، 30 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا شاگرد آپ کے سامنے ہے، اور اس کو سرے سے نورانی قاعدے سے دین سکھا رہے نبی، یعنی بالکل ابتدا الف بے سے سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہر مومن ہونے والے کو کچھ بھی دین نہیں معلوم، اس کا پہلے سبق سے چل رہا ہے، جس کو ہم لوگ نورانی قاعدہ کہتے ہیں، نورانی قاعدے سے سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی نبی نے 1,24,000 دنیا کی نہایت بگڑی ہوئی انسانیت، اخلاق کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی انسانیت، اہل سیر کے بقول اتنے گئے گزرے بدو قسم کے ہو گئے تھے کہ دوسری بڑی طاقتیں ان پر حکومت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ملکوں کو فتح کر رہی، لیکن حجاز میں کوئی نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کے اوپر وہ حکومت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایسے لوگ تھے، دنیا کے سب سے بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ ایسے 1,24,000 افراد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعے بھی چھڑی اٹھائے بغیر اور ایک دفعے بھی غضبناک نگاہوں سے دیکھے بغیر تربیت فرما دی حضور علیہ السلام نے، اور ایسی تربیت فرما دی کہ فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے، نبی نے بتایا، یہ پاسبل ہے۔ ابھی ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی کیسا ہوتا مول صاحب، ہاتھ میں چھڑی نہ کھلے بولے تو بچے پڑھتے کیا؟ بچے پڑھتے کیا؟ یا دیکھو یا 1.25 لاکھ کو پڑھا کے بتایا گیا ہے، پھر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے وہ آپ طے کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نظیر چھوڑی ہے، ہمیں اس کو اپنے مد نظر رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، شفقت پیدا کیجیے، مہربانی ہمارے اندر ہو۔